آج آپریشن کے لیے کتنی عورتیں جاتی ہیں، ڈاکٹر نے پہلے بتا دیتی ہے کہ آپریشن ہوگا، جب 40 دن رہ جائیں جیسے ڈاکٹر نے بتایا کچھ نہیں کرنا، خالی بادام کا تیل لینا، جو آتا ہے نا اتنی بڑی شیشی بادام کا، 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھو، کیا پڑھنا بولو، اور 41 مرتبہ قرآن کی یہ آیت پڑھنی ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور آدھا کپ دودھ میں یا 1 کپ دودھ میں شام کو سوتے وقت کوئی آدھا ڈاٹ اس پر پڑھ کر پھونک کے آدھا ڈاٹ وہی بادام کا تیل پلا دو، انشاءاللہ 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 اسے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا نہیں ہمارا آج لوگ اتنے پیسے برباد کر رہے ہیں، جیسی ہوا چلتی ہے پھر ویسی دکانیں بھی کھلنے لگتی ہیں، پھر وہ ٹھگی بڈی کرنے والے میاں بھی نکل پڑتے ہیں، جیسے دکانیں کرنے جیسے برسات ہوتی ہے ویسے مینڈکیں بولنے لگتی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ چل رہا تو وہ دکانیں کھولے بیٹھے، لکھوائے پڑے کہ 24 گھنٹے میں کام پورا، لٹ رہا ہے، کسی نے 5,000 دے کسی نے 10,000۔ مان لو اگر کسی کا شوہر، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، اگر کسی کا شوہر کسی غیر عورت کے پاس جاتا، سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ بیوی پریشان ہے، دوسری عورت کے پاس اس کا بیٹھنا اٹھنا، میرا اشارہ سمجھ گئے ہو، غلط حرکتوں میں ہے، یا کسی کی بیوی شادی ہونے سے پہلے کسی سے بات کرتی تھی، شادی ہو گئی اب بھی وہ بات کر رہی ہے، اپنے شوہر پہ توجہ دھیان نہیں دیتی ہے، غلط راستے پر ہے، میرا اشارہ سمجھ گئے ہو۔ اگر بگڑی ہوئی ہے تو کیا کرے؟ قرآن کا اتنا شاندار عمل ہے، ایک مرتبہ کر کے تو دیکھو، ایک مرتبہ کر کے دیکھو، نہ جانے کتنے لوگ جن کو میں نے بتایا ابھی تک یہ واپس آئے نہیں، یہ کام نہیں ہوا۔ اگر کسی کی بیوی بچہ لانو، شوہر بچہ لانو پریشان، اور کسی کی بیٹی بھی غلط پھنس جاتی ہے یا بیٹا بھی پھنس جاتا ہے، اگر ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اب جائیں گے باباؤں کے پاس، کسی کے پاس، باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف تمہارے گھر میں ترکیب بتاتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، خالی 2 کاغذ لینا ہے، اور 2 کاغذ لے کر کے ایک کاغذ پہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا، اور ایک کاغذ پہ اس کا جس سے جدا کرنا ہے، جہاں غلط حرکت کرنے جاتا غلط بیٹھ اٹھا گا، اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا، قبرستان سے تھوڑی مٹی لانا، اس کے نام پہ رکھ دینا، جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد ایک چٹکی مٹی اٹھانا اور پھونکنا، اور ایسے کر کے کہنا مولا جیسے اس قبرستان کے مردے ہیں ویسے ہی فلاں کا دل فلاں کی طرف سے مردہ ہو جائے، وہ چٹکی مٹی اس کے نام پہ ڈال دے، ایسے ہی 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے ڈال دے، 7 جمعرات تک کرنا ہے، 7 جمعراتیں پلٹ کے نہیں آئیں گی، انشاءاللہ اس کا رخ ادھر سے پلٹ جائے گا، اور اس برائی سے اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ یہ اس لیے آج کل تقریروں میں بتا رہا ہوں، میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ بہت ساری شریف بچیاں ہیں، شریف لڑکیاں ہیں، اور وہ لڑکوں کی عادت ایسی تھی وہ پھنس گئی، اب اپنے باپ کی عزت کی وجہ سے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی، کیا کرے وہ؟ دھمکیاں دیتا کہ تجھے رہنا تو رہ، میں تو دوسری کروں گا، ایسے ہی۔ اور وہ عورت بھی اتنی بدتمیز ہے، کئی بچوں کی اماں ہو گئی پھر بھی کہہ رہی میں خود تھوڑی جا رہی ہوں بلانے، وہی تو آ رہے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں بدتمیز، اور بعض آدمی بھی ایسے
تو ہمارے یہاں قرآن میں کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے۔ اللہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر مدد آپ چاہتے ہیں نا، ایک بڑا پیارا وظیفہ، او بیٹا بات مت کرو، ایک بڑا پیارا وظیفہ، چاہے بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تمام مصیبتیں تمہاری ٹلتی رہیں گی۔ وہ ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ 111 مرتبہ اگر پڑھ لیا کرے نا، تو پھر دیکھو میرے غوث پاک کا کتنا فیضان برسے، کتنا فیضان برسے گا۔ اس کے عامل جو ہوا کرتے تھے ان کو سیدنا حضور غوث پاک کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ الحمدللہ کیا ہوتی ہے بولو؟ سیدنا حضور، اگر تم چاہتے ہو سیدنا حضور غوث پاک ایک ایسے دیکھنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس کے عامل بن جاؤ۔ اعلیٰ حضرت ایک دن پڑھا رہے تھے، کسے پڑھا رہے تھے؟ شاگرد بھی ایسے تھے نا، صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، ایک شاگرد صدر الشریعہ، دوسرے شاگرد علامہ ظفر الدین بہاری، تین شاگرد، رمضان کا مہینہ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے آنکھیں بند کری، کہا بیٹا اب ہم تمہیں کل پڑھائیں گے۔ آج کے بچے تو خوش ہو جاتے ہیں، ہاں چھٹی مل گئی، مگر ان کا سبق پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے سرکار تھوڑی دیر اور پڑھا دینا، بات پڑھنے والے بچے بنائیے، کہا تھوڑی دیر اور پڑھا دے، کہا نہیں بیٹا اب ہمیں کام ہے، تم جاؤ کمرے سے باہر نکلو۔ کمرے سے باہر کر دیا، اعلیٰ حضرت نے اپنی کواڑے بند کر لی، اور جب بند کری چراغ بجھایا تو ایک دم روشنی ہو گئی پورے کمرے میں۔ پہلے کی پٹلے کی کواڑے ہوتی تھی، موٹے موٹے پٹلے کی، جب پٹلے کی کواڑے ہوتی تھی کچھ دنوں کے بعد بارش میں بھیگ کے ادھر ادھر اینٹ آٹ کے ان کی جھری تھوڑی کھل جاتی تھی، بولو کھل جاتی تھی، برندے ڈھیلی ہو جاتی تھی، اور جیسے ہی اندر سے روشنی باہر کو آئی ان تینوں کے چہرے پہ پڑی، تینوں مڑ کے دیکھنے لگے، ارے اتنی روشنی اگر 50 چراغ جلا دو تب بھی روشنی نہیں ہو سکتی۔ ان تینوں نے اس کی باہر کی جھری سے جب دیکھا تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ اعلیٰ حضرت کے بستر پہ لیٹے تھے اور اعلیٰ حضرت پاؤں دبا رہے تھے، پوچھ رہے تھے اور یہ جواب دے رہے تھے۔ اللہ سبحان اللہ، ادھر پوچھ رہے تھے اور یہ جواب دے رہے تھے۔ اب یہ تینوں بچے قابل تھے مگر اتنی دھیرے بول رہے تھے، ان کے کانوں تک ایسی آواز آ رہی تھی مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا سوال ہے کیا جواب ہے۔ اتنا پتہ چل رہا تھا رات بھر سحری کے ٹائم تک اعلیٰ حضرت پاؤں دباتے رہتے اور ان سے پوچھتے رہتے۔ جب سحری کا ٹائم ہوا فوراً وہ بزرگ گئے اور اندھیرا ہو گیا، اعلیٰ حضرت نے چراغ جلایا، جلاتے ہی کواڑ کھولی تو تینوں بچے باہر کھڑے تھے، پکڑ گئی۔ اب تینوں جب باہر جب پکڑے گئے، اب استاد کو تھوڑا غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اعلیٰ حضرت بولے تم یہی کھڑے ہو، پوری رات تم نے نکال دی، ارے پڑھ لیتے سو جاتے کام کرتے، تمہیں رات میں کھڑے نہیں رہنا تھا۔ مگر پتا تھا نا ان بچوں کو بھی کہ اعلیٰ حضرت سیدوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ان میں ایک بچہ سید بھی تھا جن کا نام سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل، ان دونوں نے نا کھینچ کھانچ کے انہی کو آگے کر دیا، ساتھی ساتھی ہوتے ہیں کھینچ کھانچ کے آگے کر دیا۔ جیسے ہی کرا اب جب دیکھا تو ایک دم لہجہ بدل گیا، شہزادے آقا زادے آل رسول سو جانا چاہیے۔ اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں ایسے پوچھو کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کے کون میں بولے کیا ہے پوچھو پوچھو کیا پوچھنے جا رہے ہو؟ اب تینوں ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے سرکار آپ کے بستر پہ کون بزرگ تھے؟ اعلیٰ حضرت بولے اچھا اس کا مطلب تم نے دیکھ لیا۔ اعلیٰ حضرت بولے تمہیں کیسے پتا دیکھ لیا؟ کہا سرکار دیکھ نہیں
ہے اتنا خوبصورت چہرہ کبھی پہلے نہیں دیکھا. آلہ حضرت سے کہنے لگے سرکار یہ کون تھے ذرا اتنا بتا دے. تو آلہ حضرت بولے بیٹا دیدار کرا یا نہیں کرا کہاں کر لیا. تو آلہ حضرت کہنے لگے ارے تم کیا سمجھتے ہو جب احمد رضا کی اٹکتی ہے جب تمہاری اٹکتی ہے جب تمہاری گاڑی اٹکتی ہے تو احمد رضا نکالتا ہے اور جب احمد رضا کی گاڑی اٹکتی ہے تو بغداد کا بڑا پیر عبدالقادر نکالتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. ابھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا کہا تھا تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع. ذرا پیار سے بولو سبحان. تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اور شفیع کس کو بناتے ہیں جو زیادہ قریب ہو. اللہ یہیں تک نہیں اور سنو تم بھی یہ نیاز کرتے ہو